الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، پچھلے جمعوں سے یہ مضمون چل رہا ہے کہ قیامت کے دن انصاف کی ترازویں رکھی جائیں گی اور ہمارے اعمال تولے جائیں گے. قیامت کے دن میدان حشر میں انصاف کی ترازویں رکھی جائیں گی اور ہمارے اعمال تولے جائیں گے، اور صرف اعمال ہی نہیں تولے جائیں گے بلکہ ہمارے بول بھی تولے جائیں گے. اچھے بول بھی تولے جائیں گے، برے بول بھی تولے جائیں گے. اچھے بول پر جزا ملے گی اور برے بول پر سزا ملے گی. اچھے بول کا جتنا وزن ہوگا اس کے اعتبار سے بدلہ اور جزا ملے گی، اور برے بول کا جتنا وزن ہوگا، مثلا اگر کسی کو گالی دی، ہلکی گالی دی ہے تو عذاب بھی ہلکا، سزا بھی ہلکی، اور اگر بھاری گالی دی ہے تو سزا بھی بھاری ہوگی. وزن کے اعتبار سے اور سمجھے جو ہے اچھے بول پر بدلہ اور جزا ملے گی، برے بول پر سزا ملے گی، اور تولا جائے گا اچھے بول کو بھی اور برے بول کو بھی، اور وزن کے اعتبار سے بھی، اور ہمارے اعمال کو بھی تولا جائے گا. نمازوں کو، روزوں کو، اعمال کو بھی تولا جائے گا. یہ مضمون چل رہا تھا پچھلے جمعوں سے سمجھے جو ہے. آج میرا آخری جمعہ ہے، اس لیے میں نے اس حدیث پاک کو پیش کیا ہے جس حدیث پاک پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کو ختم کیا ہے. یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے. حدیث پاک کے مضمون کو مجھے آج سمجھانا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ حدیث پاک کے راوی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن. دو کلمے، دو بول مہربان اللہ کو بہت پسند ہے. رحمان کا ترجمہ ہے مہربان اللہ. ایک اللہ اور ایک ہے اللہ کی صفت. رحمان صفت اور سمجھے جو ہے. یہاں یہ نہیں کہا کہ اللہ کو زیادہ پسند ہے بلکہ مہربان اللہ کو اور سمجھے. رحمان باری تعالیٰ کی صفت لائی گئی. کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے اور دو بول مہربان اللہ کو بہت پسند ہے. خفیفتان علی اللسان،
زبان پر بہت ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں ترازو میں بہت قسم کے وزنی ہے اور بہت بھاری ہے. اس حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. سب سے پہلی بات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ 2 قول جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، 2 قول ہیں، 2 کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں. یہ پہلی بات ہے کہ 2 قول ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں. زبان پر ہلکے ہیں، اس کے ہلکے ہونے کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. پڑھ کے دیکھ لو. میں کسی دلیل کو پیش کروں کہ یہ دلیل ہے اور سمجھے ہلکے ہونے کی، نہیں، ہلکے ہونے کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی حاجت اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ کر کے دیکھ لیں، اور 1 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ پڑھیں اس کو، اور دیکھیں کہ آپ کی زبان بھاری پن محسوس کرتی ہے یا نہیں کرتی. ذرا برابر بھی آپ سمجھے بھاری ہو. ہم پڑھتے جائیں اور سمجھے جو فر زبان چلے گی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ذرہ برابر زبان پر یہ اور سمجھے الفاظ بھاری نہیں. لہٰذا ایک بات تو یہ ہوئی کہ یہ زبان پر ہلکے. ثقیلتان فی المیزان، یہ دونوں قول اور یہ دونوں کلمے ترازو میں، میزان کے معنی ترازو، ترازو میں بہت بھاری ہے. کیوں بھاری ہے ترازو میں؟ اس کی دلیل ذرا سمجھے دینی پڑے گی. اس کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ ترازو میں بھاری کیوں ہے. ہلکے جو ہیں اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ترازو میں بھاری کیوں ہے؟ ثقیلتان فی المیزان، یہ دونوں بول اور یہ دونوں کلمے آپ سمجھیے جو ہے ترازو میں بھاری ہے. بھاری کیوں ہے؟ اس کی مختصر دلیل ٹائم کے اعتبار سے میں بتلاتا ہوں کہ بھاری اس وجہ سے ہے کہ یہ دونوں بول اللہ کو پسند ہے. بس ہو گئی دلیل، یہ اللہ کو پسند ہے. اور ظاہر بات ہے جو چیز اللہ کو پسند ہوگی اور جو بول اللہ کو پسند ہوگا اس کا تو وزن بڑھنا ہی بڑھنا ہے. اس کا تو وزن بڑھنا ہی بڑھنا ہے. جو بول اللہ کو پسند ہے اور جو کلمہ اللہ کو پسند ہے اس کا تو وزن بڑھنا ہی بڑھنا ہے. جب دلیل ہو گئی یہ دونوں بول جو ہے وزنی ہیں. اور کیوں وزنی ہیں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے کہا گیا تھا کہ یہ مہربان اللہ کو پیارے ہیں، پیارے ہونے کی وجہ سے وزن بڑھے. مہربان اللہ کو یہ 2 بول پسند ہیں اور مہربان اللہ کی کوئی سمجھے اس وجہ سے اس کا وزن بڑھے. اب فقط ایک بات سمجھنے کی رہ گئی، ہلکے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں، پڑھ کر کے دیکھ لو. وزنی ہیں، کیوں وزنی ہیں اس کو میں نے بتایا. اس لیے وزنی ہے کہ یہ مہربان اللہ کو پیارے ہیں، محبوب ہیں. محبوب ہونے کی وجہ سے، پیارے ہونے کی وجہ سے جو ہیں یہ عرض یہ جو ہے وزنی ہے. اب فقط ایک بات سمجھنے کی رہ گئی اور وہ یہ ہے کہ یہ دونوں کلمے اللہ کو پیارے کیوں ہیں. یہ ہے اصل بات سمجھنے کی. کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے 2 بول اللہ کو محبوب ہیں اور اللہ کو پسند ہیں اور اللہ کو بہت پیارے ہیں. کیوں پیارے ہیں اللہ کو؟ یہ 2 بول کیوں پیارے ہیں سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہ 2 بول اللہ کو اس لیے پسند ہیں اور اللہ کو اس لیے محبوب ہیں کہ ان دونوں جملوں میں پہلا جملہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ اور دوسرا جملہ ہے سبحان اللہ العظیم. ان دونوں جملوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکمل تعارف بیان کیا گیا. دونوں جملوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکمل تعارف بیان کیا گیا ہے. اور میں یہ لفظ بولوں تو اب سمجھ جائیں گے آپ کہ اس میں معرفت الہیہ کا بیان ہے. معرفت الہیہ میں پہلے نہیں بولا. تم سمجھتے ہو کہ معرفت الہیہ کوئی چڑیا ہوگی، اس لیے میں نے معرفت الہیہ پہلے نہیں بولا، بلکہ میں پہلے کہا مکمل تعارف.
تعارف اور معرفت ایک ہی چیز ہے. ان دونوں جملوں میں اللہ کا تعارف ہے، ان دونوں جملوں میں اللہ کا تعارف ہے، اور مکمل اور کمپلیٹ اور سمجھے جو ہے تعارف ہے. اللہ کا مکمل تعارف ہے اور اللہ کا سمجھے جو ہے کمپلیٹ اس میں جو ہے تعارف ہے، اور اللہ کی معرفت. یہاں چونکہ طالب علم بھی ہیں اور اہل علم بھی ہیں، اس لیے اور سمجھے جو ہے ایک بات بتلا دیتا ہوں. تمام علوم اسلامیہ میں سب سے بنیادی علم کون سا ہے؟ یہ سوال ہر ایک کے لیے، ہر مسلمان کے لیے اور سمجھے سوال ہے. تمام علوم اسلامیہ میں فقہ ایک علم ہے، حدیث ایک علم ہے، اور بہت سے علم ہیں. تمام علوم اسلامیہ میں بنیادی علم کون سا ہے؟ تمام علوم اسلامیہ میں بنیادی علم وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے واسطے سے اور انبیاء کے ذریعے سے ہم کو سکھایا ہے. سب سے بنیادی علم وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے، انبیاء کے واسطے سے ہم کو سکھایا ہے، اور وہ ہے معرفت الہیہ کا علم. سب سے بنیادی علم ہے معرفت الہیہ کا علم. اللہ کی معرفت حاصل کرو، اللہ کو پہچانو. معرفت بھی سمجھ میں نہ آ گئے تو معرفت کے مطلب پہچانو، اللہ کو پہچانو. اور سمجھے اللہ کس ہستی کا نام ہے، اللہ کو پہچانو. آدمی اللہ کو پہچانے گا تو اللہ کی عبادت کرے گا، اور اگر تم اللہ کو پہچانو گے نہیں تو اللہ کی عبادت کیا کرو گے؟ اور سمجھے جو ہے تو سب سے بنیادی علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے واسطے سے اور انبیاء کرام کے ذریعے سے ہم انسانوں کو جو اور سمجھے سکھایا ہے، سب سے بنیادی علم جو ہے وہ ہے معرفت الہیہ کا علم. اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان. آدمی جب اللہ کو پہچانے گا تو اور سمجھے جو ہے اللہ کی عبادت کرے گا. معرفت الہیہ کا علم یہ اتنا اہم علم ہے کہ اللہ نے انبیاء کو بھی بیچ میں نہیں رکھا. اللہ نے براہ راست ہم کو یہ علم دنیا میں آنے سے پہلے سکھایا ہے. یہ عجیب سی بات اور سمجھے جو تم کو لگ رہی ہوگی اور سمجھے کہ کبھی سنی نہیں ہوگی ایسی بات، لیکن سنو، سمجھنے کی کوشش کرو. معرفت الہیہ کا علم جو بنیادی علم ہے، یہ بنیادی علم ہم سب سیکھ کر کے آئے ہیں. اور کس نے سکھایا ہے؟ اللہ نے سکھایا. کب سکھایا ہے؟ اس دنیا میں آنے سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے، اس کائنات میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ علم سکھایا ہے. تفصیل کا وقت نہیں، میں اشارے کروں گا، مختصر بات اور سمجھے عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم کو پیدا فرمایا. جانتے ہیں حضرت آدم کی تخلیق کا واقعہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم کو پیدا فرمایا. حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا. حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا. حضرت آدم کی پشت سے ان کی ذریت کے معنی اولاد، ان کی اولاد کو نکالا، اور جو سنبی اولاد تھی ان کو نکالا. سنبی اولاد کا مطلب ہے حضرت آدم کے بیٹے اور بیٹیاں. بس حضرت آدم کے بیٹے اور بیٹیاں حضرت آدم کی پشت سے نکالی گئی. پھر وہ جو حضرت آدم کے بیٹے تھے اور بیٹیاں تھیں ان کی پشت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولاد کو نکالا. پھر وہ جو سمجھے حضرت آدم کے پوتے اور پوتیاں تھیں ان کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا. پھر وہ سمجھے جو پڑ پوتیاں اور پڑ پوتی اور نواسی پڑ نواسی
ہمارے بہت سے طالب علم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت آدم کی پشت سے جب اللہ نے ساری ذریت کو نکالا ہوگا تو یہ ہماری مسجد کا حوض ہے، نیچے نل ہے، تو اور سمجھے جو ہے نل کھول دیا تو دڑ 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 اور سمجھے جو ہے پانی جس طرح حوض میں نکلتا ہے، تو حضرت آدم کی پشت پر جو نل تھا وہ نل کھول دیا تو دڑ 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 اور سمجھے جو ہے ساری نہیں، ایسی یہ صورتحال نہیں تھی، بلکہ صورتحال یہ تھی کہ حضرت آدم کی پشت سے فقط حضرت آدم کی جو سلبی اولاد تھی، یعنی ان کے بیٹے اور بیٹیاں، وہ نکالی گئی، پھر ان کی اولاد کی پشت سے ان کی اولاد کو، حتیٰ کہ ہماری اولاد ہماری پشت سے ہماری اولاد کو، ہم تھے اس وقت، اور ہماری اور سمجھے جو ہے پشت سے بھی اور سمجھے جو ہے اولاد کو نکالا گیا۔ حدیث پاک میں ہے، یہ سب حدیث کا مضمون بیان کر رہا ہوں اور سمجھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم، ایک بات بتلاؤ، ہم کب وجود میں آئے؟ ایک سوال، ہم کب وجود میں آئے؟ بتلاؤ۔ جس دن حضرت آدم پیدا ہوئے ہیں اسی دن ہم اور سمجھے وجود میں آئے۔ ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، عدم سے وجود میں نہیں آتا ہے، ہماری روحیں جو وجود میں آ چکی ہیں اسی دن وجود میں آ چکی، جس دن حضرت آدم کی تخلیق ہوئی اسی دن ہماری روحیں، سب انسانوں کی روحیں اور سمجھے جو ہے وجود میں آ چکی، اسی دن جس دن حضرت آدم کی تخلیق ہوئی اسی دن ہماری روحیں اور ہم سب عدم سے وجود میں آ چکے۔ اللہ تعالیٰ نے اور سمجھے جو ہے ساری ذریت کو نکالا، نکالنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبق پڑھایا، جیسے استاد سبق پڑھاتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے سبق پڑھایا۔ کس بات کا سبق پڑھایا؟ توحید کا سبق پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کروائی کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پہچان کروائی اور سمجھے جو اللہ نے سبق پڑھایا۔ ہم سب یہ سبق پڑھ کر کے آئے ہیں، اگرچہ ہم کو یاد نہیں ہے لیکن سبق میں ہم بھی تھے اور سمجھے اس سبق میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ سبق پڑھا رہے تھے، توحید کا سبق پڑھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے توحید کا سبق پڑھایا تمام بنو آدم کو، قیامت تک جتنے آنے والے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے توحید کا سبق پڑھایا۔ اور سبق پڑھانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا، اور یہ طالب علم ہے جانتے ہیں ابھی امتحان دیا ہے اور سمجھے جو ہے بعض اساتذہ جو ہوتے ہیں وہ 4 سوال بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 4 سوالوں میں سے 3 سوالوں کے جوابات مطلوب ہیں، یوں پرچہ بنایا جاتا ہے۔ وہ پرچہ بہت آسان ہوتا ہے جس میں 4 سوال ہوں اور 4 سوال میں سے لا عدد تعین 3 سوالوں کے، لیکن ایک بات بتلاؤ، ایک ہی سوال ہو، ایک سوال کا پرچہ جو ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک سوال ہے، اسی ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ طالب علم کیا کہتے ہیں 3 سوال ہوتے ہیں عام مطلب اور سمجھے ایک بھی لکھا ٹھیک سے یاد نہیں ہے تو دوسرے میں استاد اور سمجھے جو ہے تھوڑا رعایت کر دیں گے، اور یہاں تو ایک ہی سوال۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا اور امتحان میں فقط ایک سوال تھا۔ کیا سوال تھا؟ قرآن کریم نے اس سوال کو دہرایا، الست بربکم۔ 90 پارے میں آیت کریمہ ہے، پہلے توحید کا سبق پڑھایا، توحید کا سبق پڑھانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنا سن کے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، یہ سبق سنایا، قالوا بلا، سب نے کہا ہاں کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، یہ سبق سنایا۔ اور الست بربکم یہ سوال ہو، ایک ہی سوال، الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ بندوں کو پہلے سبق پڑھائیں گے اور بندوں کو اور انسانوں کو اللہ نے پہلے سمجھے اپنا تعارف کرایا، تبھی تو سمجھے سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ اور بتاؤ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اپنا تعارف ہی نہ کرایا ہو اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں الست بربکم، تو بندے کیا نہیں، ہم ہی جانتے ہیں سمجھے جو ہے
اس لیے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا سبق پڑھایا، اپنا تعارف کرایا، اپنی مکمل پہچان کرائی، اور پہچان کرانے کے بعد پھر جانچا اور پھر امتحان کیا۔ ایک طالب علم بھی فیل نہیں ہوا، مودی بھی فیل نہیں ہوا، فرعون بھی فیل نہیں ہوا، ابو جہل بھی فیل نہیں ہوا، سب نے آرسم کے 51 نمبر یا آرسم کے 100 نمبر بلکہ آرسم کے 125 نمبر سب نے حاصل کیے۔ ایک بھی آرسم کے جو ہے ایک کا سبق بھی کچا نہیں تھا، سب کا سبق پکا تھا، اور سب نے آرسم کے جو ہے جواب لکھا، جواب دیا۔ کیا دیا؟ کیوں نہیں؟ آپ بھی ہمارے رب ہیں آرسم کے جو ہے، آپ بھی ہمارے پروردگار ہیں۔ یہ سبق پڑھ لیا، اب سبق پڑھ لینے کے بعد کیا ہو؟ جو روحیں نکالی گئی ہیں پھر کیا ہوا؟ کیا ان کو حکم دیا گیا کہ جہاں سے آئے ہو وہیں گھس جاؤ، جس کی پشت سے نکلے ہو اور سمجھ کے اس کی پشت میں چلے جاؤ؟ نہیں، یہ نہیں ہوا۔ ساری روحوں کو عالم ارواح میں رکھ دیا گیا۔ ایک عالم ہے جس کا نام ہے عالم ارواح، ایک عالم ہے جس کا نام ہے عالم ارواح۔ اور یہ طالب علم ہیں جنہوں نے دورے سے فراغت حاصل کی، بخاری پڑھی ہے، بخاری میں باب آیا ہے، آپ سمجھے جو الارواح جنود مجندۃ، یہ باب ہے، مجھے تفسیر میں نہیں جانا، آپ سمجھے۔ بہرحال جتنی روحیں پیدا ہو چکی ہیں بس وہی ہیں، کوئی ایک سمجھے جو ہے روح کا اضافہ نہیں ہوا۔ جس دن حضرت آدم کی تخلیق ہوئی اسی دن تمام بنو آدم کی روحیں وجود میں آ چکی ہیں، اور عالم ارواح میں سب محفوظ ہیں۔ جب حمل ٹھہرتا ہے اور ڈھانچہ بن کر کے تیار ہوتا ہے تو ایک فرشتہ ہے جو پاورفل علم رکھتا ہے، پاورفل علم رکھتا ہے، اور وہ فرشتہ جانتا ہے کہ یہ خاتون کے پیٹ میں جو ڈھانچہ بن کر کے تیار ہوا ہے یہ کون سی روح کا ہے۔ چنانچہ وہ عالم ارواح میں جاتا ہے، اور عالم ارواح میں جا کر کے اس روح کو لے کر کے آتا ہے، اور اس روح کو لا کر کے آرسم کے بچے کے جسم میں ڈھانچے میں آرسم کے ڈال دیتا ہے، تو بچہ حرکت کرنے لگتا ہے، اور بچہ آرسم کے جو ہے اس میں جان پڑ جاتی ہے۔ تو یہ جان کہاں سے لاتا ہے؟ ساری جانیں پیدا ہو چکی ہیں عالم ارواح میں۔ بہرحال آرسم کے جو ہے بات کو مختصر کرنا ہے، بہت اور سمجھے 2-4 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اور سمجھے تو اور سمجھے بات یہ چل رہی تھی، اور سمجھے جو ہے کہ ہم توحید کا سبق پڑھ کر کے آئے ہیں۔ بنیادی علم معرفت الہیہ کا علم جو ہے یہ بنیادی علم ہے، ہم سب پڑھ کر کے آئے ہیں، لیکن دنیا میں آنے کے بعد ہم بھول گئے، سبق بھول گئے۔ ایسے بھی بزرگ گزرے ہیں، آپ کو تعجب ہوگا، ایسے بھی بزرگ گزرے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے خوب یاد ہے وہ سبق جب اللہ نے پڑھایا تھا توحید کا، مجھے خوب یاد ہے، آج تک میرے ذہن میں ایسے بھی بزرگ سمجھے، لیکن ہم بھول گئے اس سبق کو جو اللہ تعالیٰ نے سمجھے جو ہے۔ اس سبق کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، انبیاء آ کر کے بھولا ہوا سبق، توحید والا بھولا ہوا سبق ہمیں یاد دلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی اس بھولے ہوئے سبق کو اور سمجھے یاد کرانے کے لیے، اور سمجھے اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کیا۔ بہرحال خلاصہ بات کا یہ ہوا کہ معرفت الہیہ یہ سب سے بنیادی علم ہے، اور میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ ان دونوں جملوں میں اللہ کی مکمل معرفت ہے۔ کیسے؟ ذرا سمجھے 5 منٹ ظاہر ہوں گے لیکن بات جو ہے ختم ہو جائے گا۔ ان دونوں جملوں میں اللہ کی مکمل معرفت ہے۔ معرفت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ثبوتی، ایک سلبی۔ معرفت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ثبوتی اور ایک سلبی۔ ثبوتی کا مطلب ہے کسی چیز کو ثابت کرنا، اور سلبی کا مطلب ہے کسی چیز کی نفی کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام صفات کمالیہ کے ساتھ متصف ہیں۔ یہ اللہ کی ارسم جے معرفت ہوئی، اور یہ اللہ کی ثبوتی ارسم جے
ثبوتی عرض سمجھے کہ تمام صفات کمالیہ اللہ کی ذات میں ہیں، اور سلبی معرفت یہ ہے کہ اللہ میں کوئی عیب نہیں، اللہ بے عیب ہے، اللہ میں کوئی کمی نہیں، اللہ میں کوئی عیب نہیں، اللہ میں کوئی عرض نہیں۔ تو اللہ سے کمی اور عیوب کی نفی کرنا یہ سلبی معرفت، اور صفات کمالیہ کو اللہ کے لیے ثابت کرنا یہ ثبوتی معرفت۔ بس اس کو سمجھ لو اور سمجھے، اللہ تعالیٰ سے اپنے عیوب کی نفی کرنا کہ اللہ کی ذات بے عیب ہے، اللہ میں کوئی کمی نہیں، اللہ میں کوئی عرض سمجھے جو ہے نقص نہیں، عرض سمجھے جو ہے اس کو کہتے ہیں عرض سمجھے اللہ کی معرفت سلبی، یعنی سلب کے معنی نفی، عرض سمجھے نفی کرنا، اور اللہ کے لیے صفات کمالیہ کو ثابت کرنا عرض سمجھے جو ہے یہ ثبوتی چیز۔ اب ترجمہ کر لو دونوں جملوں کا۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات تمام عیوب سے پاک ہے۔ بتلاؤ کون سی تعریف ہے؟ سلبی نفی کی گئی کہ اللہ کی رسم کے ذات تمام عیوب سے پاک ہے، اللہ میں کوئی عیب نہیں۔ یہ اللہ کا تعارف ہے، یہ اللہ کی معرفت ہے، یہ اللہ کی پہچان ہے۔ اللہ کی پہچان کیا ہے؟ اللہ وہ ہستی ہے جو بے عیب ہے، اللہ وہ ہستی ہے جو بے عیب ہے۔ کون سے جملے کا ترجمہ؟ اللہ وہ ہستی ہے جو بے عیب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر قسم کی کمی سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ وَبِحَمْدِهِ، اور اللہ تعریف کے ساتھ ہیں۔ یہ با جو ہے اس کا ترجمہ کیا؟ ساتھ۔ وَبِحَمْدِهِ، سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ، اللہ تعریف کے ساتھ ہیں۔ کیا مطلب اللہ تعریف کے ساتھ ہیں؟ یعنی اللہ قابل تعریف ہے، اللہ تعریف کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ قابل تعریف ہے۔ مطلب تعریف کس کی ہوئی؟ تعریف اس کی جاتی ہے جس میں کوئی کمال ہو۔ جو بے کمال ہو اور سمجھے اس کی کوئی تعریف نہیں کرتا، جس میں کوئی کمال نہ ہو اور سمجھے اس کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ تعریف اس کی جاتی ہے جو صاحب کمال ہو۔ اللہ صاحب کمال ہے، اس لیے لائق تعریف ہے۔ اللہ صاحب کمال ہیں، اس لیے لائق تعریف ہیں، اور تمام تعریفیں وہ تمام اور سمجھے جو ہے کمالات کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تمام کمالات کا اور سمجھے سرچشمہ ہے۔ تو یہ ثبوتی معرفت ہوئی۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات بے عیب ہے، سلبی معرفت۔ اور وَبِحَمْدِهِ، اللہ قابل تعریف ہیں اور قابل ستائش ہیں، اور تمام صفات کمالیہ کے ثبوتی اور سمجھے معرفت۔ اللہ کا مکمل تعارف ہو گیا۔ سمجھے کیا تعارف ہوا؟ کہ اللہ کی ذات بے عیب ہے اور اللہ تمام کمالات کے ساتھ متصف۔ دوسرا جملہ بولی سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ وہی ہے جو پہلے میں آ چکا۔ سمجھے سبحان اللہ میں تعریف ہوئی، اللہ کی پہچان، تعارف ہوا سلبی کہ اللہ بے عیب ہے۔ العظیم، اللہ بڑی ہستی ہے۔ العظیم کا ترجمہ اللہ بڑی ہستی ہے۔ مطلب بڑی ہستی کون ہوتی ہے؟ جو صاحب کمال ہو اس کو کہا جاتا ہے بڑی ہستی۔ العظیم کے معنی ہے بڑی ہستی۔ اللہ رسم کے بڑی ہستی ہیں، جو صاحب کمال ہو وہ بڑی ہستی اور رسم کے جو ہے۔ تو سبحان اللہ میں اللہ کی معرفت ہوئی سلبی، اور العظیم میں اللہ کی معرفت ہوئی ثبوتی۔ چونکہ اللہ کی مکمل معرفت ہے اس لیے اللہ کو یہ دو کلمے پیارے ہیں۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو یہ دو کلمے پیارے ہیں، اور اس لیے پیارے ہیں کہ یہ اللہ کی اس میں مکمل معرفت ہے اور اللہ کا تعارف ہے، اس لیے اللہ کو یہ دو کلمے پیارے ہیں۔ اب ایک بات آپ سے سوال کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بات بتاؤ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم آپ پڑھیں، اور
قرآن کے 2 جملے پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی تو الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کا ثواب زیادہ ملے گا یا سبحان اللہ العظیم زیادہ ثواب ملے گا؟ بتلاؤ کس کا ثواب زیادہ ملے گا؟ ظاہر بات ہے قرآن پڑھنے کا ثواب زیادہ ملے گا، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ اور سمجھے سبحان اللہ و بحمدہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اور سمجھے جو ہے لہذا قرآن کے کلمات جو ہیں وہ اس سے بھی زیادہ اور سمجھے وزنی ہوں گے اور اس سے بھی زیادہ بھاری ہوں گے۔ لہذا اس نصیحت پر بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ آخری بیان ہے میرا، اور سمجھے جو ہے پھر رمضان کے بعد اور سمجھے انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو یہ سلسلہ اور سمجھے جو ہے ہوگا، لیکن چونکہ آگے رمضان آ رہا ہے لہذا اور سمجھے امام بخاری نے اور سمجھے جو ہے بخاری کو ختم کیا ہے اس نصیحت پر کہ بھاری سے بھاری اور سمجھے جو ہے اعمال کرو اور بھاری سے بھاری بول بولو اور سب سے بھاری بول اللہ کا کلام۔ قرآن کریم سے اور سمجھے جو ہے کوئی بول اور سمجھے بھاری ہو نہیں سکتا ہے، لہذا جتنی تلاوت ہو سکے اور سمجھے جو ہے اتنی تلاوت کرو، اور سمجھے اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی اور سمجھے جو ہے توفیق دے، اور تھوڑا آپ کا 10 منٹ کا وقت زائد لیا اور سمجھے جو ہے اس پر معذرت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔